اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے اور BSc FTJ پنجاب ہوں۔ آج میں پھر ایک اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا اگر درد ہو تو بہت شدید درد ہوتا ہے، ٹیس جو ہے وہ چاروں طرف نکلتی ہے۔ آج کا موضوع ہے ناظرین، ذرا جلدی سے بتا دیتا ہوں، کان کا درد اور انفیکشن، یعنی کان کا بہنا۔ پہلے کان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات سن لیں۔ کان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بیرونی کان یعنی ایکسٹرنل ایئر، دوسرا درمیانی کان یعنی مڈل ایئر، اور تیسرا اندرونی کان یعنی انٹرنل ایئر۔ کان کا بیرونی سا ایک نالی کے ذریعے درمیانی حصے سے ملتا ہے جسے جوف کہتے ہیں۔ اس کی 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، ان دونوں حصوں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے جسے کان کا پردہ کہتے ہیں۔ یہ بہت نازک ہوتا ہے، اس پر کوئی ورم آ جائے تو آدمی سماعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ دراصل یہی قوت سماعت کا اہم حصہ ہے۔ کان کی نالی جس کی لمبائی تقریباً 1.25 انچ ہوتی ہے، یہ بیرونی حصے سے شروع ہوتی ہے اور کان کے پردے تک جاتی ہے۔ نالی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ تو کری کا ہے، کری کارٹیلیج کو کہتے ہیں، وہ جس کو وہ جو نرم سی ہڈی ہوتی ہے جو ½ انچ ہوتا ہے، اور دوسرا ہڈی کا ہوتا ہے جو 1.25 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جن میں رطوبت بنتی رہتی ہے جو کان کی میل ہوتی ہے۔ اس حصے میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو بیرونی گرد و غبار وغیرہ کو اندر جانے نہیں دیتے۔ ان بالوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ کان کے جوف کے اندر 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا یہ تینوں ہڈیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ ان پر چھوٹے چھوٹے عضلات لگے ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو بیرونی شدید آوازوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کان کا درد کیسے ہوتا ہے۔ بعض اوقات کان کی اندرونی سوزش درد کا سبب بنتی ہے۔ اچانک موسم کی تبدیلی، خاص کر سردی کی وجہ سے کان میں درد اکثر ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بیرونی چیز کان میں پڑ جاتی ہے، اس سے بھی درد ہوتا ہے۔ دانت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی دانت نکلوانے سے بھی کان میں درد ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کان کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور رات بھر نیند نہیں آتی۔ دودھ پیتے بچوں میں بھی اکثر کان پیڑے اگر ہوں تو ان سے بھی کان کا درد ہو جاتا ہے۔ کان کے شدید درد سے اس کی لہریں جو ہیں وہ سر کی طرف بھی جاتی ہیں، یعنی سر کا درد بھی ہو جاتا ہے اور آنکھوں تک بھی اثر کرتا ہے۔ یہ درد جو ہے یہ ناک اور گلے کی بیماریوں سے بھی ہوتا ہے۔ دوسری عام تکلیف ہے کان کا بہنا۔ اس مرض میں کان کی بیرونی جھلی میں سوزش ہوتی ہے اور کان کے اندر پیپ پیدا ہو کر باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جھلی متورم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے اور کان میں سخت درد ہوتا ہے۔ مریض کو ہلکا بخار بھی ہو سکتا ہے۔ کان میں رطوبت پیدا ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گاڑھی ہو کر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بچہ جب دانت نکالتا ہے اس وقت بھی اس کے کان میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کان میں تنکے وغیرہ نہیں مارنے چاہیے، گندے پانی میں نہیں نہانا چاہیے۔ ٹیچروں کو چاہیے کہ بچوں کو کان پر نہ ماریں، اس سے بعض اوقات شدید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ جرمن کمپنی کی ریکویک کمپنی کی ایک اہم دوا ہے R1 انجینا سیڈ انفلامیشن ڈراپس۔ تو صرف R1 بھی اگر نام لے کر پکاریں تو وہ بھی اسٹور والے جو ہیں وہ جانتے ہیں، R1 قطرے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ دوا جو ہے یہ ہر قسم کی انفیکشن اور سوزش کو درست کرتی ہے، چاہے وہ کان میں ہو، ناک میں ہو، گلے میں ہو۔ R1 میں شامل جو ادویات ہیں، اب میں تھوڑی سی ان کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کتنی اہم ادویات ہیں جو اس میں پڑی ہوئی ہیں، 5-7 دوائیاں ہیں۔ نمبر 1 ایپس ہے، نمبر 2 بیریم کلوریٹم ہے، تیسری بیلاڈونا ہے، اور کلکیریا آیوڈائڈ ہے، اور ہیپرسلف ہے، اور کالی بائی ہے، اور لیکسس ہے، اور میرم ویرم ہے، اور میرکسال ہے، اور فیٹولاکا ہے۔ یہ تمام ادویات کم طاقت میں یعنی ہلکی پوٹینسی میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایپس ملفیکا جو ہے وہ ڈنگ لگنے جیسے درد کے لیے معروف ہے۔ سارے جسم یا ایک عضو کا ورم، سرخی اور سوزش اور سوجن مریض اساس ہو، درد برداشت نہ کر سکے۔ اور بیریم کلور جو ہے یہ ورم کے لیے مانی ہوئی دوا ہے۔ کانوں میں بنبناہٹ کا ہونا، کانوں کا بجنا، چھینک مارتے وقت کانوں میں آواز کا پیدا ہونا، کان کا درد ہونا، کان کے غدود جو ہے بڑے ہوئے اور متورم، کان سے بدبودار مواد کا اخراج، کان کے درمیانی حصے میں درد اور بے چینی۔ اور جو تیسری دوا بیلاڈونا جو ہے یہ مسکن ہے، یعنی درد کو ٹھیک کرتی ہے۔ کانوں میں شدید درد اور بنبناہٹ،
کانوں کے اندر کی جھلی جو ہے وہ متورم ہو جائے، سوجن اور بیر کو ابھری ہوئی، کانوں کی سوزش، ورم اور کان بجنا، کان کے اندر دھڑکن والی شدید درد، یعنی کہ تپکن والی درد جو ایسے ایسے کرتا ہے درد، شدید درد، اس کے ساتھ دل کی بھی شدید دھڑکن۔ اس کے علاوہ کلکیریا آیوڈائڈ ہے، یہ خنازیری عوارضات کا شافی علاج ہے، سوزشی غدودوں کا علاج ہے۔ ہیپر سالٹ جو ہے یہ زخموں سے پیپ نکل رہی ہو تو خشک کرتی ہے، پھوڑوں کے غدودوں میں پیپ ہو تو بھی خشک کرتی ہے۔ کالی بائی کروم جو ہے یہ کان کے اندر سے گاڑھا زرد رنگ کا بدبودار مواد اگر خارج ہوتا ہو تو اسے ٹھیک کرتی ہے۔ لیکسس جو ہے یہ پھوڑے بینگنی رنگ کے کربنکل گوشت خور پھوڑے اور نیلی کالی سوجن ہو اور درد کی شدید لہریں جو حرکت سے بڑھیں۔ میرکار جو ہے یہ ورم، جلن اور سوزش کے لیے معروف ہے۔ فائٹولاکا جو ہے یہ پیپ پڑ جائے، ناسور بن جائے، بدبودار مادہ خارج ہو تو بہترین دعا ہے۔ تو ناظرین، R1 ریکویک کمپنی کے قطرے کان کی ہر قسم کے درد، سوزش، سوجن اور مواد آنے کے لیے مفید ہے۔ میں نے کلینک میں ایسے مریضوں کو کان کی سوزش جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جب میں نے R1 ڈراپس پینے کے لیے دیے تو سوزش ختم ہو گئی اور انفیکشن ختم ہوگی۔ اگر انفیکشن بہت زیادہ ہے وہ تو ہیپر سالٹ 1000 طاقت کی 10 خوراکیں آپ ڈاکٹر صاحب سے بنوا لیں اور 1 خوراک روزانہ دیں شدید انفیکشن کی صورت میں، تو یہ وہ پوڑیاں بنا دیں گے، 1 پوڑی روزانہ۔ یعنی R1 کے ساتھ جب یہ بھی استعمال ہوگی تو انشاءاللہ حیران کن رزلٹ ملے گا اور انفیکشن سے نجات ملے گی۔ بچے جو ہیں وہ ہیپر سالٹ 200 کی 10 خوراک بنوا لیں۔ R1 قطرے جو ہیں وہ 10 قطرہ پانی میں ڈال کر دن میں 3 سے 4 مرتبہ روزانہ دیں۔ اگر زیادہ انفیکشن ہے تو 4 مرتبہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے ناظرین آج کا پروگرام جو کان کی انفیکشن کے بارے میں تھا اور ہر قسم کی سوزش و سوجن اور درد کے لیے یہ مفید ہیں قطرے جی۔ تو R1 ڈراپس ہومیو اسٹور سے مانگے جانے پر مل سکتے ہیں، بالخصوص پیپ دار سوجن میں یہ بہت مفید ہے۔ یہ کان، ناک، آنکھ، حلق، دانتوں کی جڑ کی سوزش اور سوجن میں، یعنی کہ اس پورے ایریے میں جو اگر کسی جگہ بھی سوزش سوجن ہوتی ہے، یہ قطرے بہت اچھے رزلٹ والے ہیں اور بہترین رزلٹ کے عمل قطرے ہیں۔ ناظرین، کان میں ڈالنے کے لیے مولین آئل بہترین ہے، مگر یاد رہے کہ کان میں کوئی دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو تو وہ دوائی جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، لہذا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور کان کا چیک اپ کرانا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، دوستوں کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ مختلف امراض پر جو میں اکثر بناتا رہتا ہوں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔